إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. آج ہماری یہ ترتیب کے اعتبار سے 29 نمبر کلاس ہے، جس میں آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 182 سے شروع کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، جو ہماری آیات کے ساتھ جھٹلاتے ہیں سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. سنستدرجہم استدراج ہوتا ہے آہستہ آہستہ کر کے، جو آہستہ آہستہ کر کے ہم ان کی گرفت کرتے ہیں، فوری طور پہ آ کے ان کی گرفت نہیں ہو جاتی اللہ کی نافرمانی کی، اور دوسری سائڈ پہ فوری جو ہے وہ اللہ کی پکڑ آ گئی، ایسا نہیں ہوتا. فرمائے سنستدرجہم، ایک ایک درجہ کر کے، ایک ایک سیڑھی کر کے، ایک ایک سٹیپ کر کے ہم ان کی پکڑ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں تکذیب کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، اور ہم انہیں وہاں سے پکڑتے ہیں جہاں ان کا وہم و گمان نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ یہ مت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی اور ہمیں پہلے اطلاع آ جائے گی، یہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ پکڑنے والا ہے. نہیں، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اللہ تعالیٰ انہیں وہاں سے پکڑے گا جہاں ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ آہستہ آہستہ آتی ہے، یکدم نہیں آتی ہے. اور تدریجن کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے نا، یہ صرف اس صورت میں نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ رہا ہے کہ انسان مر جائے گا، انسان کو جو یکدم تکلیفیں شروع ہو جائیں گی. نہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے آپ سے دور کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو رب کی آیات کو نہیں مانتا اس طرح جیسے ماننے کا حق ہے، تو ایسے بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ دور کرتا ہے کہ جس طرح ان کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں جا رہے ہوتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، انہیں مہلت دیجئے اور بتا دیجئے کہ میری پکڑ جو ہے وہ بہت سخت ہے. آگے اللہ نے فرمایا اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، کیا یہ اس پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ اولم یتفکروا کہ ما بصاحبہم من جنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان لوگوں کو بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات بتا رہے ہیں، انہیں کوئی جنون نہیں ہے کہ وہ جنون سے انہیں بتا رہے. ما بصاحبہم من جنہ ان ہوا الا نذیر مبین، وہ تو صرف نذیر مبین ہے، ایک واضح ڈرانے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون نہیں ہے کہ یہ لوگ اس پہ غور کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی احکامات اتنی عمدہ احکامات آتے ہیں، اتنی حکمت بھری اللہ تعالیٰ کی باتیں ہوتی ہیں، تو یہ کسی جنون کی باتیں نہیں ہو سکتی ہیں. اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ لوگ، یہ جو زمین و آسمان کا ایک ملکوت یعنی عالم ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، زمین کیسے چل رہی ہے، یہ ستارے کیسے چل رہے ہیں، یہ نظام کیسے چل رہا ہے، اس سب پہ غور نہیں کرتے ہیں. اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس پہ یہ غور اور فکر نہیں کرتے ہیں. وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدْ اقْتَرَفَ أَجَلُهُمْ، اور شاید کہ ان کی موت کا وقت قریب آ گیا ہو. وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ، اور یہ ہے کہ شاید ممکن ہے کہ ان کا اجل قریب آ کے پہنچ گیا ہو. قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، کیوں نہیں اس پہ غور کر رہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ اچانک آ جائے اور جس حالت میں ہم ہیں اور ہمارا وقت بھی پورا ہو چکا ہو تو کیا ہوگا ہمارے ساتھ.
فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اللہ کے بعد یہ کس کی بات کو مانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کے بعد فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ، اس ہو ضمیر کا مرجع اللہ کا قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوئے دین ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ تو فرمایا اس قرآن کے بعد وہ کس کی بات کو مانتے ہیں، کس پہ ایمان لاتے ہیں؟ اگر اس کو نہیں مان لے تو اس سے بڑی اور کیا چیز ہے جس کو وہ ماننا چاہتے ہیں؟ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہوتا ہے۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی گمراہی میں چھوڑ دے گا، اسی میں یہ بھٹکتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں لا رہے اور اسی گمراہی میں جو ہے یہ سرگرداں رہیں گے، اسی گمراہی میں جو ہے وہ پھرتے رہیں گے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، کب واقع ہوگی، کب اس کا وقوع ہے؟ ایان مرساہا، اس کا آنے کا وقت کب ہے، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ فرما دیجئے قل انما علمها عند ربی، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، وہ اس کے وقت کو نہیں ظاہر کرتا، نہیں جانتا اس کے وقت کو مگر وہی۔ ثقلت فی السماوات والارض، آسمانوں پہ اور زمینوں پہ یہ حادثہ قیامت کا آسمانوں پہ اور زمین پہ بہت بھاری ہوگا۔ یا یہ قیامت کے بارے میں پوچھنا کہ قیامت کا علم یا قیامت کب واقع ہونی ہے، یہ بات اتنی چھوٹی نہیں ہے، یہ زمین و آسمان پہ بھاری ہے، بہت بڑی بھاری بات ہے، اس کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ لا تأتیکم الا بغتہ، وہ اچانک آئے گی۔ قیامت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کچھ لوگ اپنے کھیتوں کو نکل رہے ہوں گے اور کچھ لوگ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قیامت واقع ہو جائے گی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ آپ اس کے بارے میں پورا جان چکے ہیں، تحقیق رکھتے ہیں۔ حفی عنہا قل انما علمها عند اللہ، آپ فرما دیجئے اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کب آنی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس کی نشانیاں بتائی ہیں، اس کا وقت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ وقت کب آنا ہے۔ آپ فرما دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں بتا دیجئے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کہ لا املک لنفسی، میں نہیں مالک ہوں اپنے آپ کے لیے، اپنی ذات کے لیے بھی میں نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، مگر جو اللہ نے چاہا، جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے میرے لیے نفع، جتنا اللہ نے میرے لیے چاہا ہے نقصان، اتنا مجھے ہو سکتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی میرے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اور فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر مجھے پتہ ہوتا، اگر میں عالم الغیب ہوتا، غیب کی باتیں جانتا ہوتا، علم غیب میرے پاس ہوتا اور علم غیب اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہوتا تو میں بہت زیادہ خیر کو جمع کر لیتا، اس سے زیادہ جو ہے وہ منافع میں ہوتا، لیکن علم غیب اللہ کے پاس ہے۔ وما مسنی السوء، اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ ہوتی اگر میں غیب کو جانتا ہوتا، میرے پاس بہت سارے فائدے ہو جاتے اور کبھی مجھے تکلیف نہ ہوتی، کبھی مجھے پریشانی نہ ہوتی، مجھے پہلے سے پتہ ہوتا کہ یہ کام یوں ہونا ہے، یہ کام یوں ہونا ہے، اس لیے میں جو ہے وہ پورے علم پہ ہوتا۔ وما مسنی السوء ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، فرمایا میں اور کچھ نہیں ہوں سوائے اس کے کہ ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں، جو اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پورا کرتے ہوئے
دو تین باتیں بڑی واضح انداز سے بتائیں۔ پہلے فرمایا اس آیت میں، آیت 187 میں 2 دفعہ بتایا گیا، قل انما علمها عند ربی ایک دفعہ، اور پھر آخر میں قل انما علمها عند اللہ۔ ایک بات کو 2 دفعہ ایک ہی آیت میں دہرایا گیا، ایک بات کو پکا کرنے کے لیے کہ قیامت کا علم، اس گھڑی کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، اور پھر یہ اس کی نفی کی، لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اس کے وقت کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا یسألونک کأنک حفی عنہا، آپ سے پوچھتے ہیں گویا کہ آپ اس کے بارے میں پورا کچھ جانتے ہیں۔ حفی کا معنی ہوتا ہے ایک حفی کہ تحقیق کرنے والا، پوری طرح معلومات ہونے والا، کہ پورا جس نے محنت کر کے اس چیز کے اندر جو ہے وہ کھو گیا ہو، یعنی کھونے والا، یعنی کسی کام کے اندر جا کے اس کے بارے میں جان لیتا ہے، یہ معنی ہوتا ہے حفی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب قیامت کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ کی یہ توحید کا منشا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید اس میں پوری ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام دیا ہے، بہت بڑا مرتبہ رکھا ہے، بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ بہت بڑا ہے، بہت عظیم مقام اور مرتبہ ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اپنی ذات کے ساتھ خاص کی ہیں، اور وہ ہے اس کائنات میں مختار کل ہونا اللہ ہے، ہر چیز کے اوپر قادر اللہ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، جو اللہ کی صفات ہیں اس میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، چاہے وہ اللہ کا کوئی نبی ہے یا کوئی بزرگ ہے یا کوئی ولی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک اپنا مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی ہستی کا کوئی مقام، کوئی مرتبہ ہے تو وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن ان کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ وہ خود معبود بن گئے ہیں یا اللہ کی صفات ان کے اندر آ گئی ہیں تو یہ جائز نہیں ہے، یہ ان کی تعریف نہیں ہے، یہ ان کی حمایت نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی توہین ہے کہ کوئی انسان ان کے بارے میں وہ نظریات رکھے جو خود انہوں نے نہیں بیان فرمائے ہیں، جو ان کے بارے میں اللہ نے نہیں بتایا ہے یا خود انہوں نے نہیں بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بتایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو نظریہ تمہیں رکھنا چاہیے، جو سوچ رکھنی چاہیے، اس میں یہ ہے، فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیجئے میں مالک نہیں ہوں کہ نفع اور نقصان جو ہے وہ میرے اختیار میں ہو، ایسا نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے چاہا ہے وہی ہو سکتا ہے۔ فرمایا اے لوگو، ایک تو اس میں یہ حکم آ گیا لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اور دوسرا حکم آیا ولو کنت اعلم الغیب، جو لوگ نظریہ رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، وہ عالم الغیب سے کیا مراد لیتے ہیں، کیا لینا چاہتے ہیں اس سے مراد، کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا یہ نظریہ رکھ کے نبی کی کوئی تعریف کر رہے ہیں، نبی کی کوئی حمایت کر رہے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ نظریات رکھ کے اللہ کے کلام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بتا دیجئے قل لو کنت اعلم الغیب، اگر میرے پاس غیب ہوتا، علم غیب، لاستکثرت من الخیر، تو میں بہت ساری بھلائیاں جمع کر لیتا، وما مسنی السوء، اور کبھی مجھے کوئی تکلیف نہ ہوتی، ان انا الا نذیر مبین، میں تو صرف اور صرف ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کچھ نصیحتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی، تو آگے فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں، اے لوگو، اے انسانوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک جان سے، ایک نفس سے پیدا کیا ہے، وجعل منها زوجها،
اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جان آدم علیہ السلام سے پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو پیدا فرمایا، وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ وہ انسان اپنی بیوی کے ساتھ سکون حاصل کرے۔ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعْوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ اس آیت پہ آگے جانے سے پہلے یہ ذرا یاد رکھ لیجئے کہ اس بارے میں ہم تھوڑا سا سورۃ نساء کے شروع میں جان چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک آدم علیہ السلام سے بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی اماں حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہم نے وہاں پہ جانی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلقت المرأة من ضلع، عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس سے بعض لوگوں نے یہ دلیل لی ہے کہ شاید کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے عورت کو پیدا کیا گیا ہے، اور اکثر مشہور بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو میں نے وہاں پہ اس بات کو کافی وضاحت کر دیا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، بعید نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ جو حدیث کے الفاظ ہیں اس حدیث کا مقصد یہ عورت کی خلقت نہیں ہے، جو اس سے مطلب اس کی اوریجنل پیدائش بتانا مقصد نہیں ہے۔ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ عورت کے مزاج میں ایک ٹیڑھ پن ہے، جس طرح کہ ایک پسلی کی ہڈی جو ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اس کو سیدھا کرنا چاہو تو وہ پسلی کی ہڈی سیدھی نہیں ہوگی بلکہ ٹوٹ جائے گی۔ تو اس سے مشابہت دینا مقصد ہے، نہ یہ ہے کہ عورت کی جو اصل پیدائش ہے اس کا بتانا مقصد ہے۔ بہرحال اس حدیث سے دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں، لیکن جو زیادہ معنی سمجھ آتا ہے کہ عورت کے وہاں کے خلقت من ضلع سے مراد وہ خلقت نہیں ہے کہ عورت کو اس کی آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ یہ اس حدیث کا مفہوم عربی میں اس لحاظ سے بنتا ہے، نہ یہ ہے کہ لازمی عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا تھا اس کی خلقت کو۔ کیفیت کیا ہے، کس انداز سے پیدا کیا گیا، اللہ اعلم۔ قرآن مجید نے یہ کہا ہے وَجَعْلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، وَجَعْلَ مِنْهَا زَوْجَهَا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو عام مثال دی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کر کے پیدا فرما کے آگے بھیجا ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، اس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، وَجَعْلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو پیچھے جس ایک جان سے تمہیں پیدا فرمایا تھا اسی سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی کو پیدا فرمایا تھا، لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا۔ باقی مقاصد بھی ہیں شریعت اسلامی میں، لیکن بہت بڑا مقصد یہ بھی ہے لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ وہ اس سے سکون اور انس حاصل کرے۔ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ، فرمایا جب خامد اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو شروع میں ایک حمل ہوتا ہے جو کہ خفیف ہوتا ہے، فلما اثقلت، جب وہ حمل بھاری ہو جاتا ہے، جب بچے کی امید ہو جاتی ہے، تو دونوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، کہ اے اللہ اگر تو نے ہمیں نیک اولاد دے دی تو ہم شاکرین میں سے بن جائیں گے، تیرے شکر گزار بندوں میں سے بنیں گے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیک اولاد عطا فرمائی۔ لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تو ہم شاکرین میں سے جو ہے وہ بن جائیں۔ یہ انسان دعویٰ کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ہے، اور جب انسان کو امید پہلے ہوتی ہے تو پہلے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہا ہوتا ہے، اے اللہ ہمیں اولاد دے دے، اے اللہ ہمیں اولاد عطا فرما۔ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا، یہاں صالح سے مراد یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں ایک اچھی اولاد عطا فرما، یعنی ایک
پوری سلامت اولاد عطا فرما۔ فلما آتاہما صالحا، جب اللہ تعالیٰ انہیں ایک اچھی صحیح سلامت اور صحیح طرح کی اولاد عطا فرما دیتا ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہوتا ہے۔ صالحاً کا معنی یہ بھی ہے اور صالحاً کا معنی نیک بھی ہے۔ جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، تو کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، تو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنا دیتے ہیں کہ یہ بیٹا تو ہمیں فلانے درگاہ نے ہمیں دیا ہے، فلانے پیر نے ہمیں دیا ہے، فلاں جو ہے ولی سے ہم نے التجا کی تھی اس نے ہمیں دیا ہے، یا کچھ ایسے اعمال یا کرتب کرتے ہیں جو بظاہر ایسا نہیں ہوتا کہ زبان سے بول رہے ہوتے ہیں، بلکہ کچھ ایسے اعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا اور چڑھاوا چڑھانے کے لیے کسی کے قبر پہ چلے جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی نیاز دینے کے لیے، کوئی نہ کوئی اور چیز دینے کے لیے چلے جاتے ہیں، یا اپنے اس بیٹے کے اوپر جو ہے وہ کچھ اس انداز سے، بیٹا پیدا ہوتا ہے، بیٹی پیدا ہوتی ہے، اس کو جو ہے شر سے بچانے کے لیے ایک چھری لوہے کی لے کے اس کے تکیے کے نیچے رکھ دیتے ہیں، کیا ہے جی یہ اس کی حفاظت کرے گی جنات سے اور فلاں سے اور فلاں سے۔ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں کہ اولاد اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور انسان اس میں جو ہے وہ شریک دوسروں کو کر رہا ہے۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک کرتے ہیں جنہوں نے کچھ نہیں پیدا کیا جبکہ انہیں پیدا کیا گیا، وہم یخلقون، اور وہ پیدا کیے گئے۔ ولا یستطیعون لہم نصرا ولا انفسہم ینصرون، وہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، نہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں، اور جن کے میں سے نسبت کر رہے ہوتے ہیں اپنی بھلائی کی کہ فلاں نے ہمیں دیا، فلاں نے ہمیں دیا۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، ان لوگوں کی حالت اس طرح کی ہے کہ ان تدعوہم، ان کو جب اچھی بات بتائی جاتی ہے نا، پکارو کہ آؤ ادھر آ کے چلے، لا يتبعوکم، تمہارے پیچھے جو ہے وہ نہیں لگیں گے۔ سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، برابر ہے ان پر کہ آپ جو ہے وہ پکارے یا ان کو جو ہے وہ خاموش رہیں۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ان تدعوہم الی الہدی، جن معبودوں کو یہ پکارتے ہیں ان معبودوں کو اگر پکارا جائے، ان کو بلایا جائے کسی اچھی بات کی طرف کہ ادھر آؤ، تو وہ معبود پیچھے نہیں لگتے ہیں، پیچھے نہیں چلتے ہیں، وہ تو سنتے نہیں ہیں۔ سواء علیکم، برابر ہے تمہارے لیے، ادعوتموہم ام انتم صامتون، کہ تم ان کے سامنے جو ہے ان کو پکارتے رہو یا خاموش رہو، بالکل ان کے اوپر جو ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، اور وہ خاموش اسی کی طرح کے ہوتے ہیں، انہیں جو ہے وہ اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ ان کو کوئی پکار رہا ہے کہ نہیں پکار رہا۔ تو فرمایا یہ باطل معبود جن کو یہ پکارتے ہیں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو تمہاری طرح بندے ہیں۔ فدعوہم فلیستجیبوا لکم، پکارو ان کو اگر ہے ان میں تو تمہاری بات کو اگر وہ سن لیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ایک دفعہ پکار کے دیکھو کیا وہ تمہاری پکار کے جواب میں جواب دیتے ہیں؟ لوگ کہ وہ معبود نہیں ہیں۔ الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا، فرمایا کیا ان کی ایسی ٹانگیں ہیں، ام لہم ارجل یمشون بہا، کہ جس کے ساتھ وہ چل رہے ہیں، جن کو تم پکار رہے ہو کیا ان کے پاس ابھی اس وقت ایسی ٹانگیں ہیں جس سے وہ چل رہے ہیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے پاس ایسے ہاتھ ہیں جس سے وہ پکڑ رہے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کے پاس ایسی آنکھیں ہیں جس سے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے ابھی کان ہیں ایسے جس سے وہ سن رہے ہیں؟ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون، فرمایا کہ پکار لو اپنے تمام معبودوں کو، پکارو سب کو، بلا کے لے کے آ جاؤ، میرے خلاف اکٹھا کر لو، ثم کیدونی، پھر میرے خلاف کوئی تدبیر کرو، اپنے معبودوں کے ساتھ مل کر، میرے ساتھ تم میری بات نہیں نہ مانتے ہو تو پھر اپنے ان باطل معبودوں کو ساتھ ملا کر میرے خلاف کوئی تدبیر کرو، فلا تنظرون، اور پھر کوئی مہلت نہ دو،
ثم कीदूनी फला तुनज़िरून, اور پھر فرمایا کہ کوئی انتظار نہ کرو، جو کرنا ہے کر کے دیکھو۔ فرمایا ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا ولی، میرا دوست، میرا کارساز، میرا حمایتی، میرا رب وہ اللہ ہے۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، جس نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور فرمایا کہ وہی ہے جو نیک لوگوں کی سرپرستی کرتا ہے یا نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ یتولا، ہم کہتے ہیں نا فلاں فلاں کا متولی ہے، یعنی اس کا سرپرست ہے، اس کا گارڈین ہے، یا اس کا جو ہے وہ مدد کرنے والا ہے، ہیلپ کرنے والا ہے۔ یہ سارے معنی آتے ہیں کہ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا جو ولی ہے، میرا جو کارساز ہے، میرا جو حمایتی ہے وہ اللہ ہے جس نے اس کتاب کو نازل کیا۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہی ہے جو نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، فرمایا جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے ہیں، وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، بلکہ وہ اپنے آپ کی مدد نہیں کر سکتے، نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنے آپ کی کوئی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا، اگر تم انہیں پکارتے ہو صحیح راستے کی طرف، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری کوئی بات نہیں سن سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، بعض دفعہ ان کو دیکھو گے کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں جبکہ وہ دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے، یعنی تَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، ان بتوں کے آگے اگر کھڑے ہو کے عبادت کر رہے ہو تو تم سمجھو گے کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، حالانکہ تو وہ تو دیکھتی نہیں ہے۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور وہ ان کے پاس تو کوئی بصیرت ہے ہی نہیں ہے کہ تم ان کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے ساتھ ان باطل معبودوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ ان کی حیثیت تو یہ ہے خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ درگزر کریں۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، یعنی آپ اچھے کام کی، نیک کام کی تعلیم دیتے رہیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور اس طرح کے جاہل لوگوں سے الجھنا، ان سے جو ہے وہ الجھ پڑنا، یہ ہے وہ ہے، اس سے اعراض کریں۔ اگر آپ جاہل کے ساتھ بحث میں لگ جائیں گے نا، بحث میں کہ اس جاہل کو میں نے مطمئن کر کے رکھنا ہے، آپ جتنے مرضی جا کے اس کو دلائل دے دیں گے، اس جاہل کو اسے کچھ نہیں سمجھ آنا، وہ جاہل اپنی جہالت پہ رہتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم بڑے بڑے دلائل دے کے بھی سمجھا دیتے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے، وہ ان کا علم اتنا تھوڑا سا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات پہ اڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے، اور آگے چل کے ساری انسانیت کو، سب مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ خُذِ الْعَفْوَ، درگزر کریں، اور جو آپ کے پاس اچھائی ہے اس کو اچھے انداز سے بیان کر دیجئے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور آپ جاہلوں سے، جاہل لوگوں سے اعراض کرتے رہیں۔ یہاں پہ اگرچہ عرف سے مراد معروف ہے اور نیکی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوف نہیں بولا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وَأْمُرْ بِالْعُرْف بولا ہے، یعنی اگرچہ اس سے مراد وہی ہے، لیکن قرآن مجید کے ہر لفظ میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بول دیتا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوف، تو معنی یہ بنتا ہے کہ ان کو نیکی کا حکم دیتے رہیں، درگزر کرتے رہیں اور نیکی کا حکم دیتے رہیں، اور جاہلوں سے اعراض کریں۔ لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ معروف کی بجائے لفظ عرف بولا ہے۔ تو عرف ہم کہتے ہیں، یا عرف بولا جاتا ہے عربی میں، وہ جو عرف چیز ہوتی ہے، عرف عام، لوگوں کے ہاں معروف چیز یہ ہے، لوگوں کے ہاں عرف یہ ہے۔ اب ہمارے ہاں عرف کیا ہے؟ انسان جو ہے وہ یہ بولتا ہے جیسے یہ ہمارے کھانے ہیں، یہ ہمارے کپڑے ہیں، یہ چیزیں ہمارا عرف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب جاہل کے ساتھ مخاطب ہونے سے کہا ہے نا، تو وَأْمُرْ بِالْعُرْف کا اگرچہ یہ معنی بھی ہے کہ نیکی کا حکم دیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ معنی بھی ایک جھلکتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ وہ باتیں کریں جو ایک عرف عام کی باتیں ہیں۔
آپ ان کے ساتھ الجھن میں مت پڑیں. جو لوگوں کے ہاں عرف ہیں، جو لوگوں کے ہاں ایک سلجھی ہوئی سی تعلیم ہے، ان کے ساتھ بات کریں اور الجھاؤ نہ اختیار کریں. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی بتا رہا ہے کہ جو ان کو نیکی کا آرڈر دینا ہے اس میں بھی ان کے ساتھ کوئی انوکھی چیزیں نہیں لے کے آنی کہ بہت بڑے بڑے آپ باریک سے باریک جو ہے وہ مسائل بیان کر رہے ہیں. وہ جاہل ہے، ان کے ساتھ آپ اسی انداز سے سمجھائیں جیسے عام لوگوں کے ساتھ باتیں کی جاتی ہیں، تب جا کے ان کے دماغ میں کچھ بات پڑے گی. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. فرمایا کہ اِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، کہ اگر آپ کو کوئی شیطان کی طرف سے وسوسہ آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو فوری اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے. اور یاد رکھیں کہ اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جاننے والا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک وظیفہ دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے انسان، کوئی بھی تجھے وسوسے آ جائیں، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، کسی طرح کا بھی تیرے پاس وسوسہ آ جائے، نزغن بولا گیا بالکل اس کو نکرہ کر کے، تو فاستعذ باللہ، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ سنتا نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جسے اللہ تعالیٰ جانتا نہیں ہے. اس لیے انسان کو بتایا گیا، ایک وظیفہ دیا گیا ہے کہ انسان اپنے رب سے فوری پناہ مانگ لے. اب یہ پناہ کہاں کہاں مانگی جانی ہے؟ ایک تو انسان کو جیسے ہی کوئی وسوسہ آئے، دل میں برا خیال آیا، اعوذ باللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بعض دفعہ انسان کے پاس شیطان آتا ہے اور شیطان آ کے اسے کہتا ہے کہ یہ چیز بھی اللہ نے پیدا کی، یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. پھر کہتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شیطان یہ والی بات دل میں ڈالے تو فوری کہہ دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے فرمایا کہ مجھے نماز میں بڑے وسوسے آتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دعا سکھائی، اور دعا سکھائی نماز میں کسی جگہ پر بھی ہے، آپ رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں، قیام میں ہیں، وسوسے آ رہے ہیں تو اس کو پڑھ لیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. اس کو من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. یہ پڑھ لے اور اپنے بائیں سائڈ پہ، جو آپ کی لیفٹ سائڈ ہے، اس سائڈ پہ اگر انسان کسی ایسی جگہ پہ جائے نماز اس نے ڈالا ہوا ہے کہ تھوڑا سا تھوک بھی سکتا ہے، تو انسان اپنی بائیں سائڈ پہ تھو کر کے تھوک بھی سکتا ہے، تھو تھو تھو. یا انسان ویسے اشارہ کر سکتا ہے، تھو تھو تھو، اس طرح کر کے انسان اگر اس طرح نماز میں ہی عمل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے وصف سے وہ ختم کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ان وصفوں سے جان چھڑا دیتا ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے وظیفہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں نماز میں بہت زیادہ وصفے آتے ہیں، ہمیں نماز میں کوئی توجہ نہیں رہتی ہے. تو یہ دعا ہمیں ایک تو نماز کے لیے بھی یاد کرنی ہے، ایک نماز کے علاوہ بھی کہیں بھی کوئی وسوسہ آتا ہے، کہیں بھی کوئی برا خیال آتا ہے تو اتنا پڑھ دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یاد رکھیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نیکی یا بدی یہ انسان کو پہلا قدم انسان نے خود اٹھانا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد اگلا قدم، جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ میں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اور بہت بڑی دعا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی طاقت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیتا ہے. تو وہ جو طاقت ہے جس کو ہم کہتے ہیں توفیق مل جانا،
اس میں پہلا قدم تو انسان نے اٹھانا ہوتا ہے. جب اٹھا لیا اعوذ باللہ تو اب اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے گا. لہٰذا اس دعا کو یاد رکھیں اور آخر میں یہ 3 کلمات لازم ہیں، من ہمزہ و نفخہ و نفثہ. یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں بھی پڑھنی چاہیے. اس کے علاوہ انسان کو جب بھی کوئی ایسا وسوسہ آنے لگا، شیطان کسی گناہ کی طرف جو ہے وہ دھکیل رہا ہے، تو اس کو پڑھنا چاہیے. اسی طرح نماز کے اندر جو ہمارا طریقہ کار ہے، سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے جاتے ہیں. ہاتھ باندھنے کے بعد پھر جب نماز میں داخل ہو جاتے ہیں تو کچھ لوگ نماز میں داخل ہونے کے فوری بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھتے ہیں اور پھر سبحانک اللہم پڑھتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے. نماز میں داخل ہونے کے فوری بعد ڈائریکٹ سبحان اللہ ہے، یعنی وہ جو دعائے استفتاح ہے، آپ سبحانک اللہم پڑھیں یا اللہم باعد، یہ والی دعا پڑھیں یا کوئی بھی دعا کریں. اس دعا سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں ہے. سورۃ فاتحہ پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ بھی ہے اور بسم اللہ بھی ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے گا، عام جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا حکم ہے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرآن مجید کو جب بھی پڑھنا ہے کو تو شیطان سے پناہ مانگنی ہے. اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرآن مجید کو شروع سے پڑھا جائے، درمیان سے پڑھا جائے، جب تلاوت کی ابتدا کرنی ہے تو اعوذ باللہ لازم ہے، اللہ کا حکم ہے. اب عام حالات میں ہم پڑھ لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ کافی ہے. لیکن نماز میں جو سورۃ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ہے، اس میں اور عام والے اعوذ باللہ پڑھنے میں فرق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو امام ترمذی نے اور دوسرے لوگوں نے نقل کی ہے کہ نماز میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعوذ پڑھتے تھے اس میں انہی کلمات کا اضافہ ہے، من ہمزہ و نفخہ و نفثہ. اب اس اعوذ باللہ کو، اس نماز والے اعوذ باللہ کو 2 طرح پڑھا جا سکتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ و نفخہ و نفثہ، اور اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ و نفخہ و نفثہ. ان الفاظ کے ساتھ پڑھنا یہ لازم ہے نماز کا تعوذ. یہاں آن لائن ویب سائٹ پہ بھی اور یوٹیوب پہ بھی ہمارے نماز کے پروگرام کی وہ ویڈیوز پوری موجود ہیں جس میں اول سے لے کے آخر تک نماز کا پورا طریقہ بتایا گیا ہے. وہاں پہ جو نماز شروع کرنے کی ویڈیو ہے وہاں پہ یہ دعا باقاعدہ لکھی ہوئی موجود ہے، لکھ کے بتائی گئی ہے، وہاں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اب یہ جو اعوذ باللہ نماز والی ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہیں وہ ہے من ہمزہ و نفخہ و نفثہ. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اذا مسہم طائف من الشیطان، جب انہیں شیطان سے کوئی خطرہ ہوتا ہے، جب انہیں شیطان سے کسی گناہ کا، کسی کام کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، تذکروا، فوری اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو کیا ہوتا ہے؟ تو یقیناً ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو پس وہ ہوتے ہیں دیکھنے والے. یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو وسوسوں سے محفوظ کر لیتا ہے. ان لوگوں کو جنہیں شیطان کی طرف سے کچھ بھی وسوسہ آنے کا ڈر ہوتا ہے اور رب سے دعا کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں کھول دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ان کے وہ برے خیالات سے دور کر دیتا ہے. اللہ ان کو ان وسوسوں سے بچا لیتا ہے. یہ سارے کے سارے ان کے مفاہیم ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ شیاطین کے تابع ہوتے ہیں، وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ برائی کے اندر جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں. وَإِخْوَانُهُمْ، اور جو لوگ شیاطین کے تابع ہوتے ہیں، یعنی ان الذین اتقوا کا مقابلہ جو پیچھے تھا نا، ان الذین اتقوا، جو ڈرتے ہیں وہ شیطان سے پناہ مانگتے ہیں، اور جو شیطان والے ہوتے ہیں، جو شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، جو شیطان کے تابع ہونے والے ہوتے ہیں، شیطان ان کو کیا کرتا ہے؟ یمدونہم فی الغی،
ان کو جو ہے وہ شیاطین جو ہے وہ اسی گمراہی میں آگے بڑھا دیتے ہیں، ثم لا یخسرون، اور پھر وہ باز نہیں آتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، جب ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں آتا ہے تو کہتے ہیں قالوا لولا اجتبیتها، کہ آپ کیوں نہیں کوئی معجزہ لے کے آ رہے ہو، کوئی معجزہ لے کے آؤ، کوئی نشانی لے کے آؤ، ہمیں دکھاؤ۔ قل انما اتبع ما یوحى الی، آپ فرما دیجئے میں صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ نے میری طرف وحی کی ہے۔ میں اس بات پہ نہیں چل سکتا کہ میں اپنے پاس سے کوئی معجزہ لے کے آؤں، میں اپنے پاس سے جو ہے وہ کوئی معجزہ جو ہے وہ لے کے آ جاؤں، یا اپنے پاس سے جو ہے وہ کچھ کر سکوں۔ انما اتبع ما یوحى الی، میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میرے اللہ نے میری طرف وحی کی، معجزہ لانا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا بصائر من ربکم، او لوگو یہ بصیرتیں ہیں، یہ وہ عبرت کی چیزیں ہیں، یہ ہیں تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں ہیں۔ ھذا بصائر من ربکم، اور ہدایت ہے، ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے بہت سی دلیلیں آ چکی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات، یہ سب کے سب بصائر ہیں، یہ سب کے سب ہدایت ہیں، یہ سب کے سب رحمت ہیں، لیکن کن لوگوں کے لیے ہیں؟ لقوم یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کے ذریعے ہدایت پہ چلاتا ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن مجید پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اس آیت میں ایک بہت بڑا حکم ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اس کو سنو اور خاموش ہو جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت کا عملی طور پہ اظہار کہاں پہ ہے؟ سب سے پہلے تو سمجھ لیجئے کہ یہ آیت مکی صورت میں ہے، اور یہ صورت مکی جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں، اور مدینہ منورہ میں ابھی احکامات جو ہیں وہ پوری طرح تفصیل کے ساتھ موجود نہیں تھے، یعنی جیسے نماز کی تفاصیل ابھی نہیں نازل ہوئی تھی، نماز کس طرح سے ہے، کیسا ہے، کس طرح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو معراج ہوئی ہے، جس میں نماز فرض کی گئی ہے، باقاعدہ اس نماز کو ایک دین اسلام کے اندر ایک شعار بنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج پہ ہے۔ اور واقعہ معراج جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 12ویں یا 13ویں سال نبوی میں آتا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بہت سارے مسائل میں، جب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا جاتی ہیں، اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والے بہت بڑا سہارا آپ کے چاچا ابو طالب بھی وفات پا جاتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر خاندانی لحاظ سے ایک بے سہارا ہو جاتے ہیں، اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ معراج عطا فرماتا ہے کہ نبی آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا مرتبہ دیا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جاتے ہیں، اور حالات اتنے تنگ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال میں مکہ کو چھوڑ کے طائف جاتے ہیں کہ شاید وہاں کے لوگ جو ہے وہ میرے ساتھ مل جائیں، لیکن وہاں کے لوگ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں۔ تو انہی دنوں میں پھر حج کے موقع پہ مدینہ والوں سے جو ہے وہ تعارف ہوتا ہے، مدینہ والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں گزارنے کے بعد مدینہ تشریف لے کے جاتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ وہاں جا کے پھر ایک اسلامی ریاست قائم ہوتی ہے، اور مسجد نبی کی تعمیر ہوتی ہے، اور باقاعدہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان ہوتی ہے، اور اس طرح کر کے مسلمان جو ہے وہ نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ تو تفصیلی احکامات وہاں آتے ہیں۔ تو اس آیات میں بظاہر یہ آیات مکہ مکرمہ میں جیسے کافر کہتے تھے نا، جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اس میں شور مچاؤ تاکہ جو ہے کوئی سمجھ نہ سکے، تو ان کافروں کے مقابل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اس میں جو ہے خاموشی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ حامیم سجدہ میں
سورۃ فصلت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. کافر کہتے ہیں کہ جب قرآن مجید کو نہ سنو اور اس میں شور مچاؤ. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، شور مچاؤ لعلكم تغلبون، تاکہ تم جو ہے وہ غالب ہو جاؤ. یہ سورۃ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 26 ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا. اب اس کے مقابل میں ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ تم خاموش ہو جاؤ اور قرآن مجید کو خاموشی سے سنا کرو. بظاہر آیت کا سیاق و سباق یہ ہے، لیکن قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا قیامت تک کے لیے ہوتا ہے اور پورے انسانوں کے لیے ہوتا ہے. قرآن مجید جب بھی پڑھا جائے تو خاموش ہو کے سننا ہوتا ہے. اس کے عملی طور پہ اظہار عام زندگی میں بھی ہے. عام زندگی میں قرآن مجید کو جہاں کہیں بھی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، انسان کو ایک ہے تلاوت ہو رہی ہے اور انسان بطور عبادت کے اس کو سن رہا ہے تو خاموش ہو کے سنیں. الا یہ کہ تعلیمی طور پہ جہاں حفظ ہو رہا ہوتا ہے، سارے اونچی آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کوئی نہیں کہہ رہا کہ فلاں اونچی آواز سے پڑھ رہا تو میں کیوں پڑھوں. اسی طرح قرآن مجید جو ہے، یا اس کے علاوہ انسان قرآن مجید سیکھنے کے لیے کسی قاری کی آواز لگا دیتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پڑھتا ہے تاکہ میرا لہجہ ویسا ہو جائے یا میری تجوید ویسے صحیح ہو جائے یا میں قرآن مجید ویسے پڑھ سکوں بے اچھے انداز سے. تو سیکھنے کے لیے انسان تو پڑھ سکتا ہے ساتھ ساتھ، لیکن حکم یہ ہے کہ قرآن مجید جب پڑھا جائے تو اسے خاموش ہو کے سنو. یہ عبادت کے طور پہ ہے اور دوسری چیزوں سے خاموش ہو جاؤ. اس کا وہ معنی نہیں ہے کہ انسان جب قرآن مجید پڑھا جائے تو نماز میں چلا جائے. دیکھیں، جب نماز میں انسان اللہ اکبر کہہ لیتا ہے نا، کلام کرنا حرام، کھانا پینا حرام، جب تک کہ السلام علیکم السلام علیکم یعنی نماز لکھتا نہیں. جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے تو یہ وہ والا حکم نہیں ہے، نماز نہیں ہے. ضرورت کی بات ہو سکتی ہے، اگر قرآن مجید پڑھ رہا ہے کوئی تو دو بندے نے تھوڑی سی ادھر آ جاؤ، پانی لا کے دے دو، بیٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسی طرح اگر کوئی انسان اپنے کسی دوسرے کام میں مشغول ہے، کوئی کام کر رہا ہے، عورت گھر میں کھانا پکا رہی ہے اور تلاوت لگا دی ہے تو وہ بھی اس حکم کی مخالفت نہیں ہے. یہ اصل میں حکم اس طرح سمجھنا چاہیے کہ جیسے ایک طرف جو ہے وہ قرآن مجید پڑھا جائے اور دوسری طرف شور مچایا جا رہا ہے. یہ اس سے ہٹ کر اس کے مقابل میں ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کیونکہ اگلی آیت یہ ہے، اس سے اگلی آیت ذرا غور کیجئے گا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ. یعنی پیچھے کا فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، خاموش ہو جاؤ، اور آگے کا رب کو اپنے آپ میں یاد کرو، اپنے آپ کے اندر ہی آہوزاری کر کے خفیہ طور پہ دون الجہر من القول. اس پہ انشاءاللہ بعد میں بات کرتے ہیں. لیکن مین چیز یہ ہے کہ قرآن مجید جب پڑھا جا رہا ہے تو اس کو نماز نہیں سمجھنا ہے، نماز والی کیفیت نہیں ہے. تھوڑی بہت ہی بات ہو سکتی ہے، ضرورت کے مطابق جو ہے وہ انسان آپس میں بات کر سکتا ہے، ضرورت کے مطابق انسان کام کرتا ہوا قرآن مجید سن سکتا ہے، گھر کے کام کاج ہوتے ہوئے قرآن مجید سنا جا سکتا ہے. اس طرح کر کے یہ چیزیں نماز والی کیفیت یہاں پہ اس عبادت میں نہیں. ایک بات سمجھ لیں چاہیے. دوسری یہاں پہ جو ایک اور مسئلہ ہے جس کی وضاحت لازم ہے، اور وہ یہ ہے کہ نماز کے اندر جب انسان اللہ اکبر کہہ کے داخل ہو جاتا ہے تو داخل ہونے کے بعد انسان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس شخص کی نماز نہیں ہوتی ہے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. حدیث کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ حدیث موجود نہ ہو. بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، موطا امام مالک، مسند احمد، دارقطنی، بیہقی، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، حتیٰ کہ مسند ابی حنیفہ ہے، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے. اب یہ جو حدیث ہے، اس حدیث میں دو چیزیں عام ہیں. نمبر ایک، کوئی نماز نہیں ہے، کوئی نماز، چاہے وہ نفل نماز ہے، چاہے وہ فرض نماز ہے، چاہے وہ سنت ہے، جو بھی نماز ہے،
جب تک فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی تو وہ نماز نہیں شمار ہوگی۔ نمبر 2، اس میں لیمن شخص عام ہے، وہ شخص عام ہے جس کے بارے میں حکم ہے، وہ امام ہے، وہ مقتدی ہے یعنی امام کے پیچھے پڑھنے والا ہے، یا الگ نماز پڑھنے والا ہے۔ اس حدیث میں کوئی تخصیص نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی تخصیص نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ حدیث مقتدی کے علاوہ جو امام ہے یا جو اکیلا منفرد ہے اس کے لیے حدیث ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب اس سے جو رزلٹ نکلتا ہے، جو عملی طور پر رزلٹ نکلتا ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں جہاں سورۃ فاتحہ کی جگہ ہے وہاں سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ اگر سورۃ فاتحہ رہ گئی تو وہ رکعت شمار نہیں ہوگی۔ جس طرح انسان کا رکوع رہ جائے تو یہ سجدے صاف سے کور نہیں ہوتا، وہ رکعت ہی نہیں ہے، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اگر سجدہ رہ گیا ہے وہ رکعت نہیں شمار کی جائے گی، اس رکعت کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ جس رکعت میں قیام رہ گیا ہو، جس رکعت میں سورۃ فاتحہ رہ گئی ہو، جس رکعت میں رکوع رہ گیا ہے، جس رکعت میں سجدہ رہ گیا ہے، ان چیزوں کی بنیاد پہ یہ نہیں ہے کہ انسان آخر میں سجدہ کر لے تو پورا ہو جائے گا، نہیں۔ رکوع رہ گیا ہے، سجدہ بھول کے ایک سجدہ کر دیا، دوسرا سجدہ نہیں ہوا، بھول گئے ہیں، تو وہ رکعت ہی شمار نہیں ہوتی ہے۔ آخر میں جب انسان اتحیات میں بیٹھا ہے تو ایک اٹھ کے رکعت پڑھنی پڑے گی اور پھر 2 سجدے کرنے پڑیں گے۔ یہ سمجھ لیں کہ جیسے اس نے جو ہے رکعت پڑھی ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں یہ ملتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک تعارض پیدا ہوتا ہے۔ تعارض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن مجید میں اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے تو اسے جو ہے وہ سنو اور خاموش ہو جاؤ۔ تو جب امام اونچی قرات کر رہا ہے تو پھر تو پیچھے چپ ہونا، خاموش ہونا چاہیے، چپ ہو جائیں، پھر پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے۔ جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے تو آپ پیچھے کچھ نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک بڑا مسئلہ آ گیا کہ ہم اگر امام اونچی قرات کر رہا ہے تو ہم پیچھے کیسے پڑھیں گے سورۃ فاتحہ؟ پہلی بات تو اس سے یہ سمجھ آ گئی کہ اگر امام اونچی قرات نہیں کر رہا، مثال کے طور پہ ظہر کی نماز ہے، مثال کے طور پہ عصر کی نماز ہے، مثال کے طور پہ عشاء کی آخری 2 رکعتیں ہیں، مغرب کی آخری 1 رکعت ہے جس میں اونچی قرات نہیں ہوتی ہے، تو کیا وہاں پہ فاتحہ کو چھوڑنے کی کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہاں پہ تو کم از کم مان لیں کہ ظہر کی آخری 2 رکعت یعنی ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں، مغرب کی آخری رکعت میں، عشاء کی آخری 2 رکعتوں میں جہاں امام کی آہستہ قرات ہے، کیا وہاں اس حدیث کو مانا جاتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث کو وہاں بھی نہیں مانا جاتا، اور نعوذ باللہ ایسی من گڑت روایات کہ جس نے سورۃ فاتحہ پڑھ لی اس کے منہ میں آگ کے انگارے ڈالے جائیں گے، موضوع من گھڑت، اور کسی نہ کسی طریقے سے جان چھڑائی جائے۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، وہی حدیث روایت کرتے ہیں کہ فجر کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد متوجہ ہوئے اور صحابہ سے فرمایا کہ کیا تم امام کے پیچھے قرات کرتے ہو؟ لعلکم تقرؤون خلف امامکم، یہ ابو داؤد میں روایت موجود ہے کہ لگتا ہے کہ تم امام کے پیچھے قرات کرتے ہو۔ صحابہ نے فرمایا جی ہاں۔ فرمایا لا تقرؤوا الا بفاتحۃ الکتاب فانہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها۔ فرمایا میرے صحابہ امام کے پیچھے کچھ قرات نہ کرو سوائے سورۃ فاتحہ کے، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ مسلمان کے لیے اور ایک سمجھدار آدمی کے لیے اتنا کافی ہے کہ قرآن جس نبی پہ نازل ہوا ہے اسی نبی نے یہ حدیث بیان کر دی ہے۔ اب انسان کہے کہ یہ یہاں تو قرآن پڑھتے ہوئے کچھ پڑھنا منع کیا گیا ہے تو ادھر ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ ایک مومن بندے کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ جو اذا قرئ القرآن ہے، اس کا معنی جتنا اللہ کے نبی کو پتا تھا اتنا مجھے اور آپ کو نہیں پتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں زیادہ پتا ہے، قرآن مجید پڑھا جائے تو خاموش ہو کے سنو، نماز میں خاص طور پر فٹ کرتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی ہے۔ تو بھائی جن میں اونچی نہیں ان میں تو پڑھ لیں، ان میں بھی نہیں پڑھنے،
تو ان میں نہ پڑھنے کی کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں۔ میں بار بار ایک چیز کے اوپر زور دیا ہے، اگر آپ لوگوں نے پیچھے باتیں سنی ہو تو، کہ قرآن اپنی حجت ہونے میں اور حدیث اپنی حجیت میں برابر کی حیثیت ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر قرآن کسی چیز کو حلال کر سکتا ہے تو کسی دوسری چیز کو حدیث بھی حلال کر سکتی ہے۔ قرآن اگر کسی چیز کو حرام کر سکتا ہے تو حدیث بھی کسی دوسری چیز کو حرام کر سکتی ہے مستقل طور پہ۔ اور وہ ہم نے پیچھے آیت بھی پڑھی تھی کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے مستقل نبی کی اطاعت کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت بھی ایک لازم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ آل عمران میں بھی کہا تھا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر نبی اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو۔ تو ایک مسلمان کے لیے تو اتنا کافی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیث آ گئی ہے قرآن، لہٰذا قرآن اور حدیث میں تعارض نہیں ہے۔ تو پھر بھی اگر کوئی انسان مطمئن نہیں ہوتا تو ایک بات سمجھانے کے لیے ذرا اس بات کو غور کیجئے، ایک چیز عام ہوتی ہے اور ایک چیز خاص ہوتی ہے۔ عام کا حکم عام پہ چلتا ہے اور خاص کا حکم خاص پہ چلتا ہے۔ میں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں، اگر یہ میری سکرین آپ کے سامنے ہے تو اس پہ ذرا غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ دہر، سورۃ انسان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا ہے، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اب اگر کوئی انسان کہہ دے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس نطفے سے پیدا کیا ہے، تو وہ ہم کیا بولیں گے؟ ہم اس میں بولیں گے کہ قرآن مجید میں الگ سے ایک جو ہے وہ باقاعدہ پوری تفصیل موجود ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ مٹی سے یوں بنایا تھا، اور باقی انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک نطفے سے بنا کے آگے چلایا ہے۔ اب ذرا دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عام کہا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ۔ اب یہ جو لفظ انسان ہے یہ لفظ عام ہے، یہ لفظ ہم اس کو یہ بولیں گے کہ یہ عام ہے، اور لفظ آدم کو اگر ہم بولیں گے نا، ہے یہ بھی انسان ہے لیکن یہ خاص ایک ہے، ایک خاص شخصیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا عام حکم یہ ہے کہ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک خاص انسان کے بارے میں کہا، انسان آدم علیہ السلام بھی انسان ہے لیکن یہ خاص انسان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خاص انسان کو ایک الگ سے حکم دے دیا اور یہ کہا کہ خاص انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ مٹی سے یوں پیدا کیا۔ اب ذرا اس بات کو سمجھیں، جب ہم لفظ قراء بولتے ہیں تو اس کا معنی ہے کہ کہیں سے بھی قرآن مجید کو پڑھنا، اور یہ عام ہے۔ جب ہم کہتے ہیں فاتحہ، یہ بھی قرآن ہی ہے لیکن یہ خاص ہے۔ اب جو خاص ہے یہ بھی قرآن، یہ بھی قراءت قرآن ہے، اور سورۃ فاتحہ جو ہے یہ بھی قراءت قرآن ہی ہے لیکن یہ ایک خاص ہے۔ تو خاص کا حکم ایک الگ ہوتا ہے۔ اس بات کو یوں سمجھیں کہ کوئی انسان اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ، کہ انسان کو نطفے سے پیدا کیا گیا، اس کو پکڑ کے بولے اچھا جی عیسیٰ علیہ السلام کس نطفے سے پیدا ہوئے، لہذا ان کا بھی کوئی باپ تھا۔ آدم علیہ السلام کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا انسان کو ہم نے نطفے سے پیدا کیا، بھائی وہ عام ہے، لیکن خاص عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، خاص آدم علیہ السلام کے لیے الگ سے حکم آ گیا۔ تو عام اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، خاص اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، لہٰذا اس میں کوئی تعارض نہیں ہوتا۔ فاتحہ ہے وہ بھی قرآن لیکن اس کا حکم الگ سے موجود ہے۔ جب اس کا حکم الگ سے آ گیا ہے تو میں اور آپ باقی دلائل ہوں یا نہ ہوں اس پہ بات نہیں ہے۔ اس بات پہ دلیل بنانا کہ نماز میں سورۃ فاتحہ اس لیے نہیں پڑھ سکتے ہیں چونکہ امام اونچی پڑھ رہا ہے، اور اونچی پڑھتے ہوئے حکم یہ ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، کہ خاموش ہو کے سنو، یہ والی بات غلط ہے، کیونکہ یہاں قرآن مجید کا حکم ہے اور حدیث میں ایک خاص چیز کی اجازت دی گئی ہے۔ تو جو چیز عام ہوتی ہے اس میں سے کچھ چیز کو مستثنا کیا جاتا ہے۔ میں ایک مثال دے کے کہتا ہوں،
ایک اور مثال دیجئے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاطر میں کہا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ. آپ قبروں والوں کو کچھ نہیں سنا سکتے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاطر میں کہا ہے کہ اس سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ مردہ نہیں سنتے. لیکن حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے، دفن کر کے وہاں دفن کرنے والے واپس جو ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں تو مردہ ان کے قدموں کی آہٹ ٹھک 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 وہ سن رہا ہوتا ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کافروں کو اٹھا کے جنگ بدر میں ان کے لاشوں کو اٹھا کے کنویں میں پھینکا تھا تو اوپر آ کے ان کافروں کو مخاطب ہو کے کہا تھا حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تمہارے خداؤں نے جو تمہارے ساتھ وعدے کیے تھے وہ تم نے پورے پائے؟ اگر نہیں پائے ہیں تو ہمارے رب نے ہمارے ساتھ وعدہ سچا کر دکھایا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ مردے ابھی سن رہے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں عمر اس وقت یہ تجھ سے زیادہ سن رہے ہیں. اللہ ان کو گویا کہ سنا رہا تھا. اب قرآن مجید میں کہا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. اور حدیث میں، صحیح حدیث میں، بخاری کی روایت میں مردہ آہٹ سن رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو سنا رہے ہیں اس جنگ بدر اور کافروں کو. تو کیا اس میں قرآن میں اور حدیث میں مخالفت ہے؟ نہیں. جن کے دماغ میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے نا، وہ ایسی چیزیں نکال کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. وہ ایسی چیزیں نکال کے، وہ قرآن یہ کہہ رہا، حدیث یہ کہہ رہی، فلاں، ہم حدیث کو نہیں مانیں گے. ہم کہیں گے مردے نہیں سنتے، یہ قانون عام ہے، نہیں سنتے. ہاں اس میں سے اتنا مستثنا ہے، اتنا جو ہے وہ الگ ہے جس کی دلیل آ گئی، اور وہ یہ ہے کہ اس بدر کے موقع پہ اللہ تعالیٰ ان کو سنا رہا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کا نبی کے لیے معجزہ تھا. اور اسی طرح حدیث کی بنیاد پہ یہ استثناء حاصل ہے کہ مردے کو جب دفن کیا جاتا ہے تو مردے آہٹ ہے وہ سن رہا ہوتا ہے. ہاں آہٹ سن رہا ہے اور کچھ نہیں سن رہا. ہم یہ نہیں کہیں گے اگر آہٹ سنتا ہے تو پھر باتیں بھی سنتا ہوگا مردہ، جب باتیں سنتا ہوگا تو پھر ان کی دعائیں بھی سنتا ہوگا، جب دعائیں سنتا ہوگا تو پھر دعائیں سفارش بھی کرتا ہوگا، جب سفارش کرتا ہے تو لہذا قبر سے جا کے ہمیں مانگنا بھی چاہیے. یہ چیزیں آگے نہیں بڑھائیں گے. صرف اتنی دلیل کہ آپ مردوں کو کچھ نہیں سنا سکتے، ہاں اتنا سنا سکتے ہیں جتنی دلیل ہمیں حدیث میں آ گئی. اس کا معنی ہے قرآن مجید کو بھی ماننا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو بھی ماننا ہے. کچھ لوگ اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے، اپنا ذاتی نظریہ تھوپنے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں قرآن اور حدیث میں بڑا اختلاف ہے جی، حدیث قرآن کے مخالف ہے جی، حدیث کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے. اور سب سے بڑا بہانہ کیا ہے جی، حدیثوں کا آپس میں بڑا اختلاف ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خلاصہ یہ ہے کہ یہ آیت میں قرات بولا گیا، اذا قرئ القرآن. سورۃ فاتحہ ایک خاص چیز ہے اور اس کی حدیث میں ہمیں اجازت دے دی گئی، تو اس قرآن کی بنیاد پہ ہم حدیث کو رد نہیں کر سکتے، کیونکہ حدیث نے یہ نہیں کہا قرآن مجید پڑھا جائے تو پڑھو. اگر حدیث کہتی ہے نا قرآن مجید پڑھا جائے تو پڑھو، پھر اس آیت کا مخالفت تھا. لیکن یہ نہیں کہا. حدیث میں صرف سورۃ فاتحہ کو کیا گیا ہے کہ اس کو ہر حال میں پڑھنا ہے. اس لیے امام آہستہ قرات کر رہا ہے، امام اونچی قرات کر رہا ہے. جب انسان امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تب بھی اسے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، جب علیحدہ پڑھ رہا ہے تب بھی سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے. ہر حال میں ہر نماز میں سورۃ فاتحہ فرض ہے، اس کے بغیر وہ رکعت شمار نہیں ہوگی. اب یہ فاتحہ امام کے ساتھ ساتھ پڑھ لیں. ایک بار نوٹ کر لیں، نماز کے اندر جو کام ہیں وہ امام کے پیچھے پیچھے چلنے ہوتے ہیں سوائے پڑھنے کی چیزیں. مثال کے طور پہ سجدے میں گیا اور میں نے جو ہے وہ پڑھ لیا سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان 5 دفعہ، امام نے صرف 3 دفعہ پڑھا تھا، تو کیا میں امام سے آگے بڑھ گیا ہوں؟ رکوع میں سبحان ربی العظیم پیش مقتدی نے 10 دفعہ پڑھ لیا اور امام نے صرف 5 دفعہ پڑھا تھا، تو کیا مقتدی امام سے آگے بڑھ گئے؟ یہ جو پڑھنے کی چیزیں ہوتی ہیں نا، دعائیں ہیں، اذکار ہیں،
ان میں امام کی اتباع نہیں ہوتی ہے۔ اتباع یہ ہے کہ امام کے بعد اللہ اکبر کہنا ہے، امام کے اللہ اکبر پڑھنے کے رکوع جانے کے بعد ہم نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا ہے، امام سے پہلے سجدے سے سر نہیں اٹھانا، امام سے پہلے سلام نہیں پھیرنا۔ جو ظاہری اتباع ہے وہ امام کے پیچھے، لیکن سورۃ فاتحہ پر ایک قرات پڑھنے کی اور امام کے ساتھ اپنے اونچی نہیں پڑھنا، امام اونچی پڑھا تو اپنے اونچی شروع کر دیں، نہیں، وہ تو مقصد ہی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی حدیث کی بنیاد پہ پوچھا گیا کہ انا نکون وراء الامام، جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو پھر کیا کریں گے؟ فرمایا اقرأ بہا فی نفسک، اس کو اپنے دل میں جو ہے وہ پڑھ لیا کرو، یعنی اپنے آپ میں اسے جو ہے وہ پڑھ لیا کرو۔ یعنی پڑھنا، اقرا، قرات وہی ہوتی ہے جو جس میں زبان ہلائی جاتی ہے، تو اس میں امام کے پیچھے پڑھا جائے، امام کے ساتھ ساتھ پڑھ لیں، امام کے وقفوں میں پڑھ لیں، امام کے بعد پڑھ لیں، یا امام سے پہلے بھی اگر جلدی سے سورۃ فاتحہ کسی نے پڑھ لی تو پھر بھی اس کی نماز میں اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ دوسری بات سمجھ لیں کہ امام کے پیچھے اونچی قرات میں اجازت صرف سورۃ فاتحہ کی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی انسان نماز میں ایسے ٹائم داخل ہوا اللہ اکبر کہ امام نے آگے قرات شروع کر دی ہوئی ہے، سورۃ فاتحہ شروع کر دی ہوئی ہے یا اگلی سورت پڑھ رہا ہے، تو اب پیچھے والا داخل ہونے والا سبحانک اللہ نہیں پڑھے گا، اس لیے کہ اب اونچی قرات ہو رہی ہے اور اونچی قرات میں صرف سورۃ فاتحہ کی اجازت ہے۔ اگر امام خاموشی والی نماز میں ہیں تو آپ اللہ اکبر کہہ کے سبحانک اللہ پڑھیں، پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ پڑھیں۔ لیکن اگر امام اونچی قرات کر رہا ہے تو اس میں امام کے خاموشی کے اندر اگر سبحانک اللہ پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر امام نے اونچی قرات شروع کر دی ہے اور بعد میں آ کے ہم نماز میں شامل ہوئے ہیں تو اب اجازت، رخصت صرف سورۃ فاتحہ کی ہے۔ سورۃ فاتحہ کی جو بعد والی قرات ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کو سورۃ فاتحہ پہ فٹ کیا جاتا ہے وہ بعد کی قرات کے لیے ہے، کیونکہ اس میں بھی لفظ قرات ہے، قراءۃ الامام قراءۃ اللہ، کہ جو امام کی قرات ہوتی ہے وہ پیچھے والے کے لیے قرات ہوتی ہے، اور وہاں لفظ قرات بولا گیا۔ حدیث میں جس چیز کو پڑھنا لازم کیا گیا وہ سورۃ فاتحہ ہے، تو امام کے جو بعد والی قرات ہے وہ خاموش ہو کے سنیں، اس میں ساتھ ساتھ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن سورۃ فاتحہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آرڈر ہے، فرض ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ اس دین کے اندر اللہ تعالیٰ جو چاہے فرض کر سکتا ہے، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بطور شارع کے، بطور شریعت سازی کے، شریعت بنانے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، اور نبی کی بات کو اپنی بات بنا کے اللہ نے کہا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی ہماری بات سے، ہماری وحی سے بولتا ہے، اپنے پاس سے کچھ نہیں بولتا ہے۔ اب ذرا اس میں ہم نے عملی طور پہ کیا کیا؟ عملی طور پہ ہمارے اندر کوتاہیاں کیا ہو گئیں کہ اللہ معافی دے، قرآن مجید کا سننا ہم نے ویسے ہی ختم کر دیا۔ شیطان نے ہمارے دماغ میں بٹھا دیا ہے، وہ میوزک لگاؤ، کام کرتے رہو، قرآن مجید نہیں وہ نہیں لگانا، اس لیے کہ وہ لگائیں گے تو ہم اپنا کام نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید ایک ذکر میں آتا ہے، اور ذکر کا کوئی ٹائم نہیں ہے، جب چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھ لیں کہ یہ والی آیت کا مفہوم یہ ہے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کے ساتھ ایک اگلی آیت ہے، اور وہ ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ۔ یہ آیت یہ کہہ رہی ہے اپنے رب کو یاد کرو، فی نفسی کا اپنے آپ میں، تضرعاً آہوزاری کر کے، خیفتاً خفیہ طور پہ، دون الجہری اونچی آواز کیے بغیر، من القول بات سے جو ذکر کیا جاتا ہے، دون الجہری من القول جہر کیے بغیر رب کا ذکر کرو، بالغدو والآصال صبح و شام، ولا تکن من الغافلین اور غافلین میں سے مت ہو جاؤ۔ اس آیت کا کیا معنی ہے؟ اسی طرح ہم نے ایک آیت پیچھے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ اپنے رب کو تضرع کر کے اور آہستہ کر کے رب کو جو ہے وہ یاد کرو۔ وہ ہم پیچھے آیت بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں پہ وذکر ربک کا کچھ لوگوں نے دعائیں مراد لی ہیں،
کچھ نے ذکر مراد لیا ہے۔ یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، پہلے میں مسئلہ سمجھا دیتا ہوں اور پھر ہم آیت کی طرف آتے ہیں۔ ہر ایک عبادت کا ایک طریقہ ہے۔ جو عبادت زبان سے کی جاتی ہے نا، جس کو ہم ذکر کہتے ہیں، جس کو ہم تلاوت کہتے ہیں، جو بھی عبادت جو زبانی عبادات ہیں، وہ ساری کی ساری عبادات آہستہ ہیں، الا یہ ہے کہ کسی چیز کے اونچے کرنے کی دلیل آ جائے۔ ابھی انسان کہہ رہا ہے دعا آہستہ مانگ رہا ہے، تو بھائی اس سے پوچھا جائے کہ آہستہ مانگنے کی دلیل لے کے آؤ۔ تو آہستہ مانگنے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، ہر ذکر اپنے آپ میں ہے، ہر ذکر آہستہ میں ہے، کوئی ذکر جو ہے وہ اونچی آواز سے نہیں ہے۔ اچھا جی، نماز میں ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم رکوع کے اندر، اس کے آہستہ پڑھنے کی کیا دلیل ہے؟ سجدے میں ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اس کے آہستہ پڑھنے کی کیا دلیل ہے؟ ہم التحیات للہ والصلوات آہستہ پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد آہستہ پڑھتے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ذکر سارا کا سارا آہستہ ہے۔ اونچی قرات صرف اور صرف حدیث میں، نماز میں جب امام پڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ فجر کی اور مغرب کی اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں صرف سورۃ فاتحہ اور صرف بعد والی قرات، یہ 2 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز میں پڑھنا ثابت ہے، باقی کچھ نہیں ثابت ہے۔ اب جو رکوع کی تسبیح ہے، رکوع کے بعد کی دعا ہے، سجدوں کے اندر کی تسبیحات ہے، جلسے میں بیٹھ کے پڑھنا ہے، اس کے بارے میں نہ ہاں ہے اور نہ ہی نہ ہے۔ اب کوئی انسان کہتا ہے اچھا جی مجھے دلیل آ کے دکھاؤ، کہاں پہ لکھا ہے تحیات ایسا پڑھنے، میں اونچی آواز سے پڑھتا ہوں، میں اونچی کرتا ہوں، تو کہاں پہ آہستہ ہے؟ تو ہم کہیں گے بھائی ذکر جو ہے اس کی اصلیت ہی آہستہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ نے کہا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ۔ سورۃ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے 105 نمبر آیت میں کہا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو اپنے آپ میں یاد کرو۔ تو جتنے بھی ذکر اذکار ہیں سارے ہی آہستہ ہیں۔ ہم نماز سے سلام پھیرا جائے اور کہا جائے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اونچی آواز سے سارے پڑھ رہے ہیں، تو بھئی پوچھا جائے کہ یہ صحیح نہیں ہے، تو آگے سے کہا جائے کہ بتاؤ کہاں منع کیا گیا؟ ہم ذکر ہی تو کر رہے ہیں، کہاں منع کیا گیا؟ تو کیا جواب ہے اس کا؟ کہ ذکر کی اصلیت آہستہ ہے، آپ کو اونچا کرنے کی دلیل چاہیے، آہستہ ذکر کرنے کی دلیل نہیں چاہیے۔ جیسے میں نے سورۃ مائدہ کے اندر جا کے بات سمجھائی تھی کہ اصل چیزوں میں حلت ہے یہاں تک کہ حرام ہونے کی دلیل آ جائے، ہر چیز حلال ہے یہاں تک کہ کسی چیز کے حرام ہونے کی دلیل آ جائے، ہر چیز پاک ہے یہاں تک کہ ناپاک ہونے کی دلیل آ جائے۔ ذکر کی عبادات میں ہر ذکر آہستہ ہے یہاں تک کہ اس کے اونچا ہونے کی دلیل آ جائے، یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے، ذکر اذکار نہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، 3 الفاظ بولیں، اگر آپ غور کریں گے تو تینوں الفاظ کا معنی ایک بن رہا ہے۔ اب ان تینوں میں کیا مقصود ہے؟ ان 3 الفاظ میں اگر ان 3 الفاظ پہ غور کریں، تضرع کہتے ہیں عربی میں، یہ ایک ورب ہے، ورب میں سے مصدر بنا ہوا ہے، اور یہ اس کا روٹ ورڈ ہے واد، را اور عین، ورع۔ اور ورع کہتے ہیں جو جانور جس کا دودھ نکالا جاتا ہے اس کے تھنوں کو کہتے ہیں، اور جب جانور کا دودھ نکالنا ہوتا ہے، گائے کا ہے، بھینس کا ہے، تو سب سے پہلے جو اس کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو چھوڑا جاتا ہے، اور وہ بچہ ماں کی طرف دوڑ کے آتا ہے، زور سے آتا ہے۔ اس کے اندر اگر اتنی ہمت ہو نا تو وہ بچے کو چھڑانے والے کو وہ بھی ساتھ کھینچ لاتا، اپنے رسے کو بھی توڑانے کی کوشش کرتا ہے، اتنا زور سے ماں کی طرف دوڑ کے آتا ہے۔ تو یہ جو بچہ ماں کی طرف دوڑ کے آتا ہے ماں کا دودھ پینے کے لیے، اس عمل کو عربی میں تضرع کہا جاتا ہے، یعنی اس ذرا سے تضرع، یعنی جیسے اس طرح کر کے تم اللہ تعالیٰ سے مانگو
جیسے بچہ ماں سے دودھ مانگتا ہے، جیسے جانور کا بچہ ماں کا تھن منہ میں لینے کے لیے بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، رب کو اس طرح کر کے یاد کرو۔ یہ پہلی کیفیت ہے اس آیت میں بیان کی گئی، تضرعاً، جس کا مطلب کیا ہے؟ رب سے اس طرح مانگنا ہے کہ اللہ تو نے نہیں دیا تو مجھے کون دے گا؟ تیرے علاوہ کون سی ہستی ہے جس کے سامنے میں جا کے جھک سکتا ہوں؟ اے اللہ میں تیرا عاجز بندہ ہوں، اے اللہ تیرا ایک غریب اور ایک عاجز بندہ ہوں، اللہ مجھے عطا فرما۔ اس انداز سے مانگنا ہے کہ انسان کہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تو نے مجھے نہ دیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، اللہ میرے پاس تیرے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر ایک انسان کی جاب ہو اور انسان کو جاب لینی ہے کسی جگہ پہ اور اس کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے، سب طرف سے نو ہو گیا، ادھر بھی جاب نہیں ملی، فلاں پہ فلاں، سب کمپنیوں سے جاب ختم ہو گئی، ایک کمپنی نے آفر دے دی ہے اور یہ بندہ بچوں والا ہے، بیوی والا ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی رشتہ دار دینے والا نہیں ہے، ایک کمپنی آپشن دیتی، آؤ ہمارے پاس آ کے جاب کر لو۔ اب اس کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے، نہ کوئی دوسری کنٹری میں جا سکتا ہے۔ اب یہ بندہ کس کیفیت میں جائے گا؟ کیا انداز ہوگا؟ اگر میری جاب یہ چلی گئی تو میرا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ کیفیت بیان کی ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لفظ ذکر کو بولا ہے، اور پیچھے جو آیت ہم پڑھ چکے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ادعوا ربکم تضرعا، وہاں لفظ ادعو دعا کا موجود ہے۔ تو یہ ذکر اور وہ دعا ایک چیز ہے کہ اس ذکر سے مراد بھی دعا ہے، ادعوا ربکم تضرعا، اور یہاں پہ فرمایا واذکر ربک فی نفسک تضرعا۔ تو سب سے پہلے تو رب یہ کیفیت چاہتا ہے، یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وخیفتاً، کہ رب سے مانگنا ہے تو رب کا ڈر ہونا چاہیے۔ انسان کو رب کے سامنے چھوٹا بننا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اب انسان رب کے سامنے جائے اور دل میں بے پرواہی سے جائے، نہیں، رب کا ڈر سوار ہونا چاہیے۔ اللہ میں نے بڑے گناہ کیے ہوئے ہیں، اللہ میں تجھ سے مانگ تو رہا ہوں کہ اللہ میں اپنے گناہوں سے ڈرتا بھی ہوں، میں گناہوں سے ڈرتا ہوں، کسی میرے گناہ کی پکڑ میں اللہ تعالیٰ مجھ سے سب کو چھین نہ لے۔ اس خیفہ کو سمجھانے کے لیے ایک حدیث کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ ہم نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ قیامت والے دن جب قیامت کا میدان سجا ہوگا، انسانیت پریشان ہوگی، تو لوگ جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس کہ آپ اول البشر ہیں، اللہ سے سفارش کریں کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ یہ ڈر جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہیں میرے گناہ کا نہ پوچھ لے، اے آدم تو نے وہ گناہ کیا تھا نا، درخت کھا لیا تھا، اس لیے تو کون ہوتا ہے مانگنے والا؟ ڈر موجود ہے۔ نوح علیہ السلام کے پاس انسانیت جائے گی اور کہے گی ہمارے لیے دعا کریں، تو وہ کہیں گے مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھ نہ لیا تو نے بیٹے کے بارے میں کیوں پوچھا تھا؟ جب رب نے کہہ دیا تھا کہ تیرا یہ بیٹا کافروں میں، تو تم نے کیوں مانگا تھا؟ ہر نبی نے ایک عذر پیش کر دیا، ہر نبی نے، اور آخر میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اور اللہ کے سامنے، اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ کریں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے کلمات سکھائے گا جو آج نہیں آتے ہیں، کہ ایسے محامد، ایسے وہ کلمات اللہ تعالیٰ دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہے گا ارفع راسک اسأل تعطى اشفع تشفع، اے نبی اٹھائیے اپنا سر، مانگیے کیا مانگتے ہو، سفارش کیجئے سفارش قبول کی جاتی ہے۔ یہ ہے وہ شفاعت کبریٰ جو ہر پوری انسانیت کے لیے ہوگی، ہر انسان مسلمان ہے یا کافر، سفارش یہ ہوگی کہ اب اگلا سٹیپ جو اعمال کے وزن کا ہے وہ شروع کیا جائے، اس لیے کہ قیامت کا وہ دن بڑا ہولناک ہوگا۔ یہاں پہ مقصد یہ بتانا کہ وہ خیفہ آخر آدم علیہ السلام، آخر نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہیں رب سے سفارش کریں گے؟ انسان کو مانگنا رب سے ہی ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اور اتنا مانگنا ہے
کہ اس مانگنے میں یہ چھوٹی، ہم کہتے ہیں چھوٹی سی چیز کیسے مانگے؟ کسی انسان کو $1 کی ضرورت ہے نا، اے اللہ مجھے $1 دے دے، اے اللہ مجھے $1 دے، مانگے اللہ وہ دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنی ہوگی نا کہ اللہ تعالیٰ سے جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا نا، شراق نعلی، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ وہ بھی دے گا۔ لیکن رب سے مانگے تو صحیح نا۔ اس مانگنے میں ڈر تھوڑا سا ہونا چاہیے، اللہ میں نے گناہ کیے ہوئے ہیں، ان گناہوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب رب سے مانگیں گے نا، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے اپنی رحمت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یعنی یہ ڈر مقصود ہے۔ اچھا، ایسی ایک واقعہ ذہن میں آ گیا کہ کسی ایک ماں نے اپنے بیٹی کو تربیت کرنے کے لیے، جب وہ بیٹا اسکول سے آتا تھا نا تو ماں اس کے لیے کھانا جو ہے نا، وہ ایک اوپر وہ پہلے ہوتا تھا، وہ ایک کھچو سا لڑکا ہوتا تھا، وہ مطلب ایک جو ہے وہ پلیٹ سی یا چھابی سی ہوتی تھی، اوپر جو ہے وہ لٹکا دی جاتی تھی، تو اس کے اندر کھانا رکھ دیتی تھی، اور جب بیٹا آتا تو اس سے کہتی بیٹا کھانا کھانا ہے، کھانا کھانا ہے، تو کہا بیٹا 2 رکعت نفل پڑھو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ مجھے کھانا دے دے، اللہ مجھے کھانا دے دے۔ تو بیٹا جب نفل پڑھ کے رب سے دعا کرتا ہے اللہ مجھے کھانا دے دے، تو پیچھے سے کھانا اٹھا کے اس میں رکھ دیتی، تو جب بیٹا جب نماز سے فارغ ہوتا تو جا کے وہ ادھر دیکھتا تو اس میں کھانا پڑا ہوتا، تو کھانا کھاتا، اللہ نے مجھے کھانا دے دیا، اللہ نے مجھے کھانا دے دیا۔ روزانہ ایسے ہوتا رہتا۔ ایک دن ماں کہیں دور تھی اور بیٹا پیچھے سے آیا، تو اس نے جو ہے وہ ماں پریشان ہوگی، آج بیٹا آئے گا، آ کے جو ہے وہ مانگے گا کھانا، تو وہاں پہ نہیں ہوگا تو اس کا کیا بنے گا، اس کا تو اللہ پہ یقین ٹوٹے گا۔ تو بہت پریشان ہوئی۔ بیٹا جو ہے اسی طرح گھر میں آیا اور نفل پڑھے، اللہ تعالیٰ مجھے کھانا دے دے، اللہ مجھے کھانا دے دے۔ ماں واپس آئی اور پوچھا بیٹا کیا ہوا، کھانا کھا لیا؟ کہتے ہیں ماما آج جو کھانا پڑا تھا نا اتنا مزے کا تھا، اتنا مزے کا تھا کہ پہلے اتنا کبھی مزے کا کھانا ملا ہی نہیں ہے۔ ماں اللہ کے آگے رونے لگ گئی کہ اللہ تو کتنا دینے والا ہے۔ جب انسان کو یقین ہوتا ہے نا اللہ تو دے رہا ہے، اس خیفہ سے کہ اللہ میں غلط، میں گنہگار ہوں، لیکن تو سب کچھ دے سکتا ہے۔ یہ جو واقعہ میں نے بیان کیا ہے میں نے بطور سمجھانے کے کیا ہے، اور یہ واقعہ میں نے کہیں سے سنا ہے، مجھے اس کی سند کا نہیں پتا، یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے۔ صرف بتانے کا، ایک چیز سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک واقعہ جو تاریخی حیثیت رکھتا ہے، ایک واقعہ ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن صرف ایک نصیحت کرنا مقصد ہے کہ اس طرح کر کے انسان کو مطلوب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے نا کہ اگر قیامت والے دن فیصلہ ہو جائے کہ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ جنت میں جا رہے ہیں سوائے ایک انسان کے جو جہنم میں جا رہا ہے، تو مجھے رب سے ڈر ہے کہ کہیں وہ اکیلا جہنم میں جانے والا میں نہ ہوں، مجھے اتنا ڈر ہے۔ اور اگر یہ فیصلہ ہو جائے کہ سارے کے سارے لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، ایک جنت میں جا رہا ہے، تو کہتے ہیں مجھے اللہ سے امید ہے کہ شاید میں رحمت سے اتنی امید ہے کہ وہ جنت میں جانے والا بھی میں ہی اکیلا ہوں گا۔ تو رب کا ڈر بھی سوار ہے اور خوف بھی سوار ہے۔ اس کو کہتے ہیں الایمان بین الرجاء والخوف، امید اور خوف کے درمیان کی جگہ کا نام جو ہے وہ ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس آیت میں جو کہا ہے ادعوا ربکم تضرعا، اس کا کیا مطلب ہے تضرعا و خیفہ؟ رب سے مانگو آہوزاری کر کے، خیفہ خوف کر کے، خوف کے ساتھ، کیا مقصد ہے؟ صرف الفاظ پڑھ لیے، الفاظ کا ترجمہ کر لیا، بات ختم؟ نہیں، اس میں یہ تھوڑی سی کیفیت چاہیے۔ بندے اس طرح مانگ کے دکھا، پھر دیکھ رب کے کیسے خزانے تریلے کھلتے ہیں۔ اور تیسری چیز بتائی وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اونچی کیے بغیر۔ یہ مقصد نہیں ہے اے اللہ میں تیرا بندہ کھڑا ہوں، ہمیں یہ دے دے، ہمیں وہ دے دے، ہمیں یہ چاہیے، یہ کوئی اتنے مقصود۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دیکھا لوگوں کو اونچی آواز سے پکار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم لن تدعون اصم، تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے ہو، تم اللہ کو پکار رہے ہو، ایسی ذات کو پکار رہے ہو جو سنتا ہے، اس لیے اپنے آپ پہ نرمی کرو۔ تو اللہ کو پکارنا ہے آہستہ،
اونچی آواز میں کرنے کی ضرورت نہیں، ہاں کبھی ضرورت کے مطابق ہو جائے تو ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعاؤں میں تکلف نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لیلۃ القدر کی دعا سکھا دیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صفحے کی لمبا دعا سکھا دی، یا یہ کہا کہ یہ 4 رکعتیں لیلۃ القدر میں پڑھ لو، 83 سال کی عبادت کا ثواب مل جائے گا، یا یہ کہا کہ یہ 1 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لو، 83,000 دفعہ پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ کچھ نہیں، صرف اتنا کہا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ 1 سیکنڈ کی دعا سکھائی۔ ایک ہے نفل عبادت، نفل جیسے ہم نفل پڑھتے ہیں، تہجد کے نفل ہیں، کوئی اور نفل ہے، نفل عبادت ہے۔ نفل نماز جیسے ہے، اگر اس کو اکیلے ہی پڑھیں، جتنا خفیہ طور پہ پڑھیں اتنا زیادہ ثواب ہے۔ لیکن اگر کہیں 2-4 بندے جمع ہو گئے ہیں، جیسے کہ کوئی مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اگر کوئی 2-4 لوگ جمع ہو گئے ہیں اور ان کو اکٹھے مل کے نماز جماعت کر لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو چلتا ہوا آ رہا ہے تراویح کی جماعت کرانا، یہ شروع میں لوگ 2 کی ٹولیوں میں، 3 کی ٹولیوں میں، 4 کی ٹولیوں میں جماعت کرا رہے تھے۔ حضرت عمر نے کیا کیا کہ ان 3-4 ٹولیوں کو ایک جو ہے وہ جماعت بنا دی۔ یہ نہیں تھا کہ انہوں نے اپنی طرف سے تراویح ایڈ کی تھی اسلام کے اندر، نہیں، وہ جو 3-4-10 جماعتیں تھیں ان کو ایک جماعت کرا دیا تھا۔ تو یہ نفلوں کی جماعت۔ اسی طرح بغیر اہتمام کیے ہوئے، بغیر اناؤنسمنٹ کیے ہوئے، بغیر اشتہار لگائے ہوئے، بغیر پمفلٹ تقسیم کیے ہوئے، اگر کسی وقت کچھ لوگ جمع ہو کے کوئی دعا کر لیں تو جائز ہے۔ یہ ایک ایسا ذکر ہے جائز ہے۔ افضل یہی ہے کہ آپ علیحدہ تنہائی میں جا کے دعا کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء بظاہر الغیب، جو علیحدگی میں پیٹھ پیچھے دعا ہوتی ہے نا وہ زیادہ قبول ہوتی ہے۔ بدعت کب ہوتی ہے؟ جب کسی نفل کام کو اناؤنسمنٹ کر کے، اجتماعات کر کے اس نفل کو جو ہے شروع کر دیتے ہیں، وہ بدعت میں ایڈ ہو جاتا ہے۔ تو اگر بغیر اہتمام کیے ہوئے اگر کچھ لوگ جمع ہو گئے اور اس بیس پہ اگر دعا ہو گئی، ہم مسلمان ایسے ہیں کہ فتویٰ لگانے میں بھی حد سے زیادہ، ایک طرف اتنے لوگ دعاؤں میں تکلفات حد کی، اور دوسری طرف کے اتنے لوگ آگے کہ فلانا بھی فتویٰ، فلانے نے بھی بدعت کر دی، فلانے بھی کفر کر دیا، فلانے بھی غلط کام کر دیا، اس سائڈ میں بھی انتہا پہ ہو جاتے ہیں۔ نہیں، دین اسلام ہمارے لیے ایک وسط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک وسط دین بنایا ہے۔ دین تمہیں ایک امت وسط بنا کے بھیجا ہے، نہ اس سائڈ پہ کھینچا تانی، نہ اس سائڈ پہ کھینچا تانی۔ اصل ذکر، اصل دعا تنہائی میں رب کے سامنے ایک آنسو بہا لیں، ایک آنسو، رونا مقصود نہیں ہے، تھوڑا سا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنی ہوگی، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں دے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں ایک آدمی وہ ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی، وہ مرد، وہ عورت جو علیحدگی میں، تنہائی میں خالی ہو کر اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کے آنسو جاری ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت، چھوٹا سا کام، لیکن تنہائی میں لوگوں کے سامنے تو سب کو رونا آ جائے گا، لیکن علیحدگی میں رو کے دیکھیں، پھر دیکھیں رب کے ساتھ کتنا انسان کو پیار آتا ہے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ذکر آہستہ ہے، دعا آہستہ ہے، دعا علیحدہ ہے، ذکر علیحدہ ہے، سب چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں، خفیہ ہے، تضرع کے ساتھ ہے، دون الجہری من القول ہے۔ کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک بندہ آگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جانور فوت ہو گئے، کھیتیاں برباد ہو گئی، دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ بارش نازل کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے اندر ہی دعا کر دی، اللہم انزل عن الغیث، اللہ تعالیٰ بارش فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی ٹائم بارش کر دی، پورا ہفتہ بارش رہی۔ اگلا جمعہ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جمعہ پڑھا رہے ہیں،
جمعے کے دوران ہی خطبے میں اس بندے نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے، دعا کر دیجئے، اللہ تعالیٰ بارش کو روک دے، یہ تو سارے گھر بہہ گئے، جانور بہہ گئے، کھیتیاں خراب ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی، اللہ تعالیٰ نے بارش روک دی۔ اب یہ مجمع کے سامنے دعا کی گئی، تو کیا مجمع خاموش رہا ہوگا؟ ہو سکتا ہے آمین کہا ہو سکتا نہ کہا ہو، لیکن اتنا تو ہے نا کہ دوسروں کے سامنے دعا کی گئی ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ اگر بغیر اہتمام کیے ہوئے کبھی اگر کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے، بغیر اناؤنسمنٹ کیے ہوئے، بغیر لمبے چوڑے اہتمام کیے ہوئے کوئی ایسی دعا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نہ اتنا تکلف کریں دعا کے اندر کہ حد سے گزر جائیں۔ بڑی جامع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مختصر دعائیں ہیں اور انتہائی جامع۔ قرآن مجید میں جو دعائیں سکھائیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہر چیز اس میں آ گئی۔ اللہ ہماری اولاد کو نیک کر دے، اللہ ہمیں بیماروں کو شفا دے دے، وہ ساری چیزیں جمع ہو جائیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، سب چیزیں اس میں آ گئی۔ اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا لے، اللہ ہمیں جنت دے دے، اللہ ہمیں حساب کتاب سے جتنی چیزیں ہیں وفی الآخرۃ حسنہ میں جمع ہو گئی۔ وقنا عذاب النار میں اور تاکید ہوگی، اس سے بڑھ کے کوئی دعائیں نہیں ہے۔ اس لیے آیت پہ واپس آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، رب کو یاد کیجئے اپنے نفس میں، اپنے آپ میں، تضرع کر کے۔ خیفہ یہاں پہ انسان کے اندر جو ہے اس میں بغیر تکبر کے، بغیر جو ہے یعنی آواز کو بلند کیے ہوئے، خوف کے ساتھ، خیفہ خوف کے ساتھ، وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور آواز کو، بات کو جہر کیے بغیر، بالغدو والآصال۔ اب یہاں پہ بالغدو والآصال سے کچھ لوگوں نے کہا جی اس ذکر سے مراد صرف صبح و شام کی دعائیں ہیں بس، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے غدو والآصال کہا ہے۔ تو بھائی یہ لفظ تضرع و خیفہ تو جرنل بھی موجود ہے، اسی صورت اعراف میں جس کو پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو جو ہے وہ آہوزاری کر کے مانگو۔ یہ 8ویں سپارے کے اندر جہاں پہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى، تو اگلی آیت میں سورت اعراف کے اندر آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ۔ لوگ کسی کی تعزیت کرنے چلے جاتے ہیں نا، کسی کی فوتگی ہوئی ہے تو وہاں کہتے ہیں بیٹھ کے ہاتھ اٹھاؤ جی دعا کریں، اور وہ دعا کیسی ہوتی ہے؟ جو سگریٹ پینے والا سگریٹ پی رہا ہے، جو باتیں کرنے والا باتیں کر رہا ہے، اور بے نیاز ہو کے، بے پرواہ ہو کے، ایسے کوئی یعنی جیسے رب سے مانگنا کیا ڈرامہ کرنا ہے۔ پہلے نمبر پہ تو اس تعزیت پہ یہ دعا ہاتھ اٹھا کے کرنا یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ آپ اس کے پاس گئے ہیں، اس کو تسلی دیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صبر دے، اللہ تعالیٰ جو ہے صبر کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ فوت ہونے والے کی مغفرت کرے۔ جو الفاظ سکھائیں گے اِنَّ لِلَّهِ مَا أَعْطَى وَلَهُ مَا أَخَذَ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى وَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، ہر ایک نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہ الفاظ بولنے کے جی دعا ہاتھ اٹھاؤ جی دعا کریں جی، وہ دعا نہیں ہوتی ہے، نعوذ باللہ، وہ دعا کے لیے ایک ڈرامہ کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ عبادت کے ساتھ ایک مذاق کرنا ہوتا ہے۔ دعا کے لیے ایک تضرع ہے، ایک خیفہ ہے، ایک دون الجہر من القول میں کوئی اہتمام مقصد ہے۔ انسان نے کسی غیر سے مانگنا ہے تو کوئی اپلیکیشن دینی ہے نا، تو اس کو بڑے اچھے الفاظ میں لکھ کے بڑے اچھے انداز میں جا کے پیش کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی بڑے آفیسر کے پاس جائیں درخواست لے کے اور اس کے ٹیبل پہ رکھنے کے بعد ادھر دیکھنے لگ گئے تو تھپڑ لگا کے باہر نکال دے گا کہ تم یعنی اپنا کام میرے پاس لے کے آئے اور منہ کدھر کر کے کھڑے ہو۔ اللہ سے مانگ رہے نا تو اللہ کی طرف توجہ چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح مانگو کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، اللہ تعالیٰ غافل دل سے، لہو اور لعب میں مشغول دل سے اللہ تعالیٰ اپنی دعا پکار کو نہیں سنتا ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ، جو اللہ کے پاس فرشتے ہیں وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے ہیں۔ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں
اور اللہ کے لیے اور اسی کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ وله یسجدون، جو تیرے رب کے پاس ہیں، جو مخلوق اللہ کے پاس ہے وہ اللہ کی عبادت پوری طرح بجا لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہماری یہ صورت اعراف یہیں پہ پوری ہوتی ہے اور اس صورت کے آخر میں سجدہ ہے۔ قرآن مجید کے سجدوں کے بارے میں ایک بات سمجھ لیں کہ یہ سجدے قرآن مجید کے اگر کوئی انسان کر لیتا ہے تو اس کو اجر و ثواب ہے، اگر کوئی انسان ان سجدوں کو نہیں کرتا ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، اگر کوئی انسان جان بوجھ کے بھی چھوڑ دیتا ہے تو پھر بھی اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جمعے کے خطبے میں سجدے کی آیت پڑھی اور سجدہ کیا، اور دوسرے جمعے کے خطبے میں پھر سجدے کی آیت پڑھی اور سجدہ نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ قول موجود ہے کہ جو یہ سجدے کی آیات ہیں، جس نے ان پہ سجدہ کر لیا اس پہ جو ہے اللہ اس کو اجر دے گا، اور جس نے نہ کیا اس پر کوئی حرج نہیں ہوگا۔ یہ بھی بخاری میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ یہ جو کچھ سنا ہے، جو کچھ پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو جو ہے وہ ثواب بنائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔